أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے. سبق نمبر 3 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل کے معنی ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ. قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے اس طرح تلاوت کریں کہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں. تو ہم لوگوں کو یہ غور کرنا ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک کا کیا صحیح طرح سے حق ادا کرتے ہیں جس طرح کا اس کا حق ہے. جب بھی قرآن پاک کو پڑھیے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے مخارج بھی صحیح ادا ہوں گے، حرکات کی بھی غلطی نہیں ہوگی، اور تجوید بھی بہترین پروناؤنسیشن انشاءاللہ اس کی ہوگی، اور قرآن پاک کا ہم صحیح حق ادا کر سکتے ہیں. سورۃ الفاتحہ یہ ہماری ہر سلائیڈ کا حصہ ہے، کیونکہ ایک تو یہ نماز میں ہے، دوسرے ہمارے QC1 کے سلیبس میں ہے. تو آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں جو ریڈ کوڈڈ ورڈز ہیں ان کو فوکس کیجئے گا کہ پڑھتے ہوئے موسٹلی ان کی غلطیاں ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اب یہ حروف تہجی کے حروف ہیں جو آپ کو مختلف کلرز میں نظر آ رہے ہیں. پچھلی کلاس میں سسٹر حفصہ نے آپ کو بتایا تھا حروف جوف الف واو اور یا کہلاتے ہیں، اور حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ ہوتا ہے غین خا، درمیان میں عین ہا، اور سینے والی جگہ سے حمزہ ہا پروناؤنس ہوتے ہیں. اس لحاظ سے حلق والے حروف بلیک کوڈڈ ہیں، اور انشاءاللہ باقی ہم آج کے کورس میں اور آگے اپنی سلائیڈز میں کور کریں گے. مخارج، مخرج کیا ہوتا ہے؟ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے. مخارج کی کل تعداد 17 ہے، جس کی مختلف تفصیل آئندہ سلائیڈز میں ہم دیکھیں گے. یہ ہماری پچھلی بھی سلائیڈ کا حصہ تھا کہ یہ پورے حروف تہجی کے وہ حروف ہیں جو حلق کے مختلف جگہوں سے نکلتے ہیں. آپ نے اس کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا. ہم نے حلق والے حروف پڑھے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا اور الف واو یا. آج ہم انشاءاللہ اپنا 3rd مخرج پڑھیں گے زبان. زبان جس طرح ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں اسی طرح زبان کے بھی 3 حصے ہیں. حلق کی طرف جو حصہ زبان کا ہے وہ کہلاتا ہے آخری حصہ یا اقصى اللسان، درمیان والا حصہ وسط اللسان، اور اوپر والا حصہ طرف اللسان. زبان کی نوک کو رأس اللسان کہا جاتا ہے، اور زبان کی دونوں سائڈز جو ہے وہ حافت اللسان، جہاں سے حرف ضاد کا مخرج پروناؤنس ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے 18 لیٹرز ہیں اور یہ 10 مخارج ان کے نکلنے کی جگہ ہے. انشاءاللہ جو ہمارے کورس میں آئے گا ہم ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں گے. آج ہم پڑھیں گے حرف قاف اور کاف. حرف قاف کا مخرج زبان کے پچھلے حصے کو، اگلے نہیں پچھلے حصے کو اوپر کے تالو سے لگانے سے حلق کی طرف موٹی سی آواز
سے ادا ہوتا ہے حرف قوف، اور اسی طرح زبان کو قوف کی جگہ سے کچھ منہ کی جانب تالو سے لگا کر باریک آواز میں حرف کاف ادا ہوتا ہے. اس کی پریکٹس کے لیے ایک آپ کو ٹپ دی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کنفرم کرنا ہے کہ کوئی حرف کا مخرج آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس حرف کو جزم یا تشدید کے ساتھ پروناؤنس کر کے پڑھیں. جیسے قوف ورڈ ہے، اگر میں اس پہ تشدید لگاتی ہوں، اس سے پہلے حمزہ پر زبر لگاتی ہوں اقا، تو قا یعنی حلق کے وہ والے حصے سے جہاں پہ گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے اقا. اسی طرح کاف اکا، قاف موٹا حلق سے نکلنا ہے، موٹا پروناؤنسیشن ہونی ہے، اور کاف کی پروناؤنسیشن باریک ہونی ہے. تو حرف معلوم کرنے کا یہ طریقہ بہترین ہے. آپ کو جب بھی حروف تہجی میں کسی ورڈ کا مطلب نہیں سمجھ آ رہا کہ اس کا مخرج کیا ہے تو آپ اس کو تشدید کے ساتھ پروناؤنسیشن کریں، آپ کو اس کا ادا ہو جائے گا ورڈ آپ کے سامنے. اب قاف اور کاف، اب پہلے میں یہ آپ کے سامنے پڑھوں گی، آپ لوگ مائک میوٹ رکھیے گا اور پریکٹس کیجئے گا. اس کے بعد ریز ہینڈ کر کے ایک اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کی ریویژن کرائیں گے میرے ساتھ. المقابر المستقیم خلقتنی بالحق. قاف جب بھی آئے گا اس کو ہمیشہ موٹا پروناؤنس کرنا ہے. التکاثر کلا لکم ملک الناس. کائنڈلی ریز ہینڈ کیجئے اور سسٹر نورین پلیز آپ انمیوٹ کیجئے. جی ٹھیک ہے جی، جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ریویژن جی ریز ہینڈ ہوئے میں ان میں سے جی. ایک ایک سائمہ یاسین آپ کر لیجیے. جی سسٹر سائمہ خود کو انمیوٹ کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاف اق المقابر مقابر، کائنڈلی آرام سے پڑھیے. المقابر المستقیم خلقتنی بالحق کاف التکاثر کلا لکم ملک الناس. بارک اللہ فیک، بہت اچھا آپ نے ماشاءاللہ پروناؤنس کیا. اب نیکسٹ ایسا کریں ہمیں سسٹر ہاجرہ طارق، آپ سنا دیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاف اور کاف. قاف اق المقابر المستقیم خلقتنی بالحق اک التکاثر کلا لکم ملک الناس. بارک اللہ فیک. اور انشاءاللہ اب آگے اسی طرح سلائیڈز آئیں گی تو جو لوگ رہ گئے ہیں پھر وہ ریز ہینڈ کیجئے گا. اب اسی کے قاف اور کاف کے مخرج میں سورۃ التکاثر ہم نے سلائیڈ میں لی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر. اب دھیان رکھیے گا قاف اور کاف کے مخرج میں، ٹھیک ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اب اس میں کاف کا مخرج زیادہ اور قاف کا، تو اس میں آپ نے ڈفرنس رکھنا ہے. اب ہے جیم شین اور یا.
یہ تینوں حروف زبان کے درمیان تالو سے لگا کر ادا ہوتے ہیں. جہاں پہ یہ جیم شین یا ریڈ کلر میں لکھا ہے یہ اس کا ورڈ آف پروناؤنسیشن ہے. اب اسی طرح میں پہلے اس کو پڑھوں گی, اس کے بعد آپ لوگ ریز ہینڈ کیجیے گا. اش شری و شکری کا یشفع والشمسی اج جاء فی جیدها جوع الم یجعل. جی سسٹر نورین. جی میم, میں ہمارے پاس ہیں مسز خالد, ان سے شروع کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اش شری و شکری کا یشفع و شمسی اج جاء فی جیدها جوع الم یجعل. جی سسٹر آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھا. عین کے مخرج پہ فوکس کیجئے. جوعن پڑھیے میرے ساتھ. جوع الم یجعل. الم یجعل. جی سسٹر ایک اور لے لیں پھر آگے جی انشاءاللہ. بردر موسیٰ ثاقب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شری و شکریکا یشفع و شمسی اج جاء فی سسٹر اج جید میں جیم کو آپ نے ڈبل پڑھنا ہے. اج. اج ہم جاء فی جیدہا جوع الم یجعل. جی اس میں لاسٹ ٹو آپ دوبارہ پڑھیے. جوع چلے وہ الم میوٹ کر کے سسٹر یجعل. عفت آ رہا. ان جی آپ صرف عد پڑھا کریں. یجعل. جی سسٹر عفت ماشاء آ اللہ رہا. آپ نے بہت اچھا پڑھا. بس ابھی دو. اب سسٹر عفت آرا سے آپ یا کا پڑھوا لیجیے. آپ سلائڈ ذرا بیک کیجیے گا. جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹیچر, ہمیں بھی موقع دیں, ہم سے بھی پڑھوائیں. سب کو موقع ملے گا سب جو کو اب موقع یہاں ملے گا. ڈیورنگ ریکارڈنگ صرف سبق پہ فوکس کیجیے. سب کی باری آئے گی انشاءاللہ. جی آپ پڑھیں. آج سے پڑھ لیجیے سسٹر, آج سے پڑھ لیجیے. وہ میوٹ کر گئی شاید. زاہدہ رفیق. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جا فی جیدہا جوع عین کا ساؤنڈ عالم جوعن درمیان والے حلق سے. عین. عالم یجعل جوع عالم یجعل. جی آپ عین کے مخرج پہ فوکس کیجیے انشاءاللہ. پھر عالم ڈسکشن گروپ میں ہم. یجعل. جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. اب یا کا ہے ای. یشفع یحجی یمیت علیہم. جی اب کون ہے پریزنٹ؟ جی ریز ہینڈ میں بی بی سعدیہ عطاء الرحمن عطا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عیج یشفع ان کے بعد یحجی یمیت علیہم. بارک اللہ فیک. نیکسٹ. جزاک. جی سسٹر گلالی. سسٹر ہیں یا بردر ہیں گلالی؟ سسٹر حفصہ. اچھا چلیں انہوں نے انمیوٹ کر لیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يشفع يحيي يميت عليهم. जज़ाकिल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक। अब जीम शीम और या के मखारिज सूरह शम्स में इसकी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगी। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग अब म्यूट करके साथ साथ पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा والنهار إذا جلاها. Kindly mics mute رکھیے. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اب اس صورت میں جیم شین اور یا کی پریکٹس آپ لوگ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اس کا مخرج بھی معلوم ہو چکا ہے ابھی. اب ہم پڑھیں گے حرف ضاد کا مخرج. زبان کے کنارے کیا ہوتے ہیں؟ زبان کی دونوں سائڈز. ٹھیک ہے، زبان کی نوک تو ہمیں پتہ ہے، جو دونوں سائڈز ہیں دائیں یا بائیں جانب، اوپر کے داڑوں کی جڑ سے لگانے سے ضاد ہوتا ہے ادا. داڑوں کی جڑ سے، داڑوں کو لگانے سے نہیں، ان کی جڑ سے لگانے سے حرف ضاد ادا ہوتا ہے. اب یہ میں پڑھاتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ ریز ہینڈ کیجئے اور سنائیے. اد تقضی المغضوبی تضلیل فضلتکم. جی سسٹر نورین. سسٹرز میں نا آپ سے کہنا چاہوں گی جو ایک بار سنا لیتے وہ ہینڈ نہ لوئر کیا بالکل. کریں تاکہ باقی سب کو موقع مل جائے. سسٹر نزہت سرمد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. از تقضی المغضوبی تذلیل. تذلیل نہیں کرنا، ایک ساؤنڈ ہوگی ضاد کی، ڈبل نہیں. تذلیل فضلتکم. جی بارک اللہ فیک. نیکسٹ. سسٹر روبینہ G5 روبینہ منہاس. از تقضی مغضوبی تذلیلی فضلتکم. ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیے. از تقضی المغضوبی تضلیل. آپ کا نا زا کا ساؤنڈ آ رہا ہے تذلیل جیسے. تضلیل. مجھے نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ضاد ہے نا، ضاد اور ضاد. جی فضلتکم یہ پروناؤنس کرنا تھوڑا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں، یہ پریکٹس سے ہو جائے گا انشاءاللہ. اب نیکسٹ آیت پہ ہم جاتے ہیں، سورہ ضحیٰ کی
दुआ इसमें इसकी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. अब हर्फ लाम, नून और रॉ का मखरज। लाम का मखरज है जबान के अगले हिस्से को ऊपर के सामने के 6 दांतों और 2 दाढ़ों के मसूड़ों से लगाने से अच्छी तरह अदा होता है। मैंने आपको मखारज की बात बताई कि उस पर अगर आप तशदीद लगा के करें तो जहाँ पे आपकी ज़बान स्टॉप होगी वही उस वर्ड का मखरज है। आपको एज इट इज़ ये वर्ड सिर्फ पढ़ाना है, समझना आपने वो तशदीद वाले तरीके से इंशाल्लाह। जैसे हम करेंगे अल्लाह, तो जहाँ पे आपकी ज़बान गई और वापस आई तो वही उस वर्ड का मखरज है। एज इट इज़ ये 6 दांतों 2 दाढ़ों के मसूड़ों से लगाने से अदा होता है। ये सिर्फ जब आपके एग्जाम्स हो या कुछ हो तो फिर आपको एज इट इज़ याद करना है, लेकिन सीखने के लिए हमें तशदीद के थ्रू इसको करना है इंशाल्लाह। नून का है जबान के अगले हिस्से को ऊपर के सामने वाले 6 दांतों के मसूड़ों से लगाते हुए अदा होता है। अन्ना, इसी तरह अर्रा। अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। हर्फ लाम और रॉ। अल गैरिल मग़दूबी अल काफिरून यदखुलून फिल उक़दी अर रिहलत नस्रुल्लाहि अरसल मर्रतिन। जी सिस्टर नूरी जी, सिस्टर ताहिरा, जी सिस्टर ताहिरा जमील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल और गैरिल मग़दूबी अल काफिरून यदखुलून फिल उक़दी अर रिहलत नस्रुल्लाहि अरसल मर्रतिन। काइंडली एक अपना मोरल हाई रखिए, थोड़ा जोश से पढ़ा कीजिए। कुरान पाक हम पढ़े इसको जितना हम क्लियर आवाज से पढ़ेंगे उतने हमारे मखारिज और तजवीद बेहतर होगी। गैरिल मग़दूबी, हर वर्ड आपको क्लियर समझ आएगा। काइंडली इसको दोबारा पढ़िए एक दफा आराम से। वो शायद म्यूट कर गई हैं। चलिए अब नेक्स्ट। हाँ, जो सिस्टर ईमान है, सिस्टर आप सिर्फ अल के पढ़ लीजिए, हाँ, ताकि हम सारे के किसी और से सुन लेंगे इंशाल्लाह। सिस्टर ईमान आमिर। अल गैरिल मग़दूबी अल काफिरून यदखुलून फिल उक़दी। बारकल्लाहु फीक। अब रॉ का कोई और करे जी, ताकि सबको मौका मिले। जी सिस्टर ज़रफिया। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और रिहलता नस्रुल्लाहि अरसला मर्रतिन जी। और एक ये चीज याद रखिए कि रॉ पर जब जबर और पेश होगा तो रॉ मोटा प्रोनाउंस होगा, पुर करके पढ़ेंगे, और जेर होगा तो बारीक। जैसे नस्रुल्लाहि अरसला मर्रतिन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्लाइड। नून का है अन इहदिना नहनु अनफुसिना नअबुदु। जी अब इसको कौन पढ़ेंगी?
جی سسٹر فاطمہ نور پڑھ لیں. السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اہدینا نحن زیر ہے نا اہدینا. اہدینا نحن انفسنا نعبد. سسٹر غور سے سنیں. انفسینا نون کو چھپانا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. انفسنا. نیکسٹ. ہاں سسٹر عفت آرا آپ پڑھ لیجیے. سسٹر عفت آرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اہدنا نحن انفسنا نعبد. بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. اب سورت ناس سے اس میں لام نون اور را کی پریکٹس ہے. جو کلر کوڈڈ ہیں ان کی آپ نے باقاعدہ کرنا ہے پریکٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اس میں آپ کو لام نون اور را کی پریکٹس مل جائے گی انشاءاللہ. اب یہی لیٹر آف دا ٹنگ زبان سے ادا ہونے 18 حرف تھے جو ہم نے 10 مخارج سے ابھی ہمارے ابھی پورے کور نہیں ہوئے. اب یہ زبان کے لاسٹ حروف ہیں. آج ہم نے پڑھا جیم شین یا، قاف کاف، ضاد لام نون را. ٹھیک ہے. اور اسی طرح انشاءاللہ یہ ہمارے پورے جب کلرڈ ہو جائیں گے تو ہمیں تجوید کے مخارج پہ فوکس ہو جائے گا کہ ہمارے مخارج کلیئر ہیں. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس اختتام کو پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.